یہ مناجات والی جتنی بھی آپ احادیث دیکھیں گے، حدیث قدسی داؤد کے ساتھ بہت زیادہ ہے. کیا راز ہے پتہ نہیں، خاص رشتہ ہے. ما لأولیائی، یہ جو پہلے اکثر اگر خدا کے ذکر میں آپ رہیں گے تو آپ اولیاء اللہ میں سے ہیں. خدا کہتا ہے ما لأولیائی والہم بالدنیا. یہ دنیا کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے اولیاء کو دنیا کی فکر نہیں کرنا چاہیے، ان کا ہم و غم دنیا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دنیا کے پیچھے جائیں گے دنیا آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ دنیا کو طلاق دیں گے، آپ علی تو نہیں ہے 3 طلاق دے سکیں، 1 طلاق بھی اگر دو گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. دنیا علی کی ہے، آخرت بھی علی کی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم علی کا ہم دنیا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ علی کو دنیا نہیں ملی ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی ویلتھ کو اگر جمع کر دیا جائے، علی کے ویلتھ کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اتنا امیر تھا دنیا میں. وہ جو سادہ زندگی اس نے اپنے اختیار سے سادہ زندگی گزاری تھی. یہ تھوڑی تھا علی لگزریس زندگی نہیں گزار سکتا تھا، گزار سکتا تھا. بیت المال سے نہیں، اپنا اتنا پیسہ تھا. ہم نے بیان کیا کسی ماہ مبارک میں، رمضان میں کسی مجالس میں ہم نے اس کو تھوڑا تفصیل سے ہی بیان کیا. دنیا کو چھوڑ دو، دنیا تمہارے پیچھے آنے والی چیز ہے. ان الہم، دنیا کا جو ہم ہے، غم ہے، ذکر ہے، یذھب حلاوت مناجاتی. یہ جو تمہیں میری مناجات میں مزہ نہیں آ رہا نا، تم ہمیشہ دنیا کی فکر میں ہو. چھوڑو دنیا کو، دنیا تمہاری غلام ہے، دنیا تمہاری لونڈی ہے. ان مناجات کو کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ وہ ایام ہیں جو باب اللہ کے ایام ہیں. حسین باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. ان دنوں میں کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں؟ اوحی اللہ الی داؤد، پھر داؤد ہے، داؤد کی طرف علیہ السلام وحی ہوئی ہے. لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. میرے اور اپنے درمیان دنیا پرست عالم کو قرار نہ دینا. اب اپنے خلاف بات ہو گئی نا، سب آپ کے خلاف تو بات نہیں کروں. علماء سے رابطہ ہونا چاہیے، صحیح ہے. علماء سے ہی آپ نے حسین تک پہنچنا ہے اور حسین کے رب تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ اس لیے کہ مجھے وہ علماء پسند ہیں جو میری طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو دنیا داری والی حرکتیں کرتے ہیں. ہم یہاں سے محرم سے پہلے اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے تقریباً 250 سے زیادہ طالب علم علماء تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مجالس پڑھنے جاتے ہیں. ان کو اس سال میں نے بٹھا کے کہا کہ ہمارے ہاں جو ویلیوز ہیں وہ اور ہیں، جو اہل بیت کے ہاں ہیں ارزش وہ اور ہے. اہل بیت کہتے ہیں تواضع کرو، انکساری کرو، خضوع کرو، ملنسار ہو. اور ہمارے ہاں بڑا خطیب کون ہے؟ جو تکبر کرے، جس کے ساتھ گارڈ ہوں، جو ہٹو بچو کہیں، جو بڑی گاڑی میں جائے. اب کیا کریں؟ لوگ یہ پسند کرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں، کیا کریں؟ بھئی کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو تو بلانا ہے، مجمع تو ہونا چاہیے، تبلیغ تو تب ہوگی. تو جو لوگ کہتے ہیں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو لوگ بات نہیں سنتے، لوگ عزت نہیں دیتے. ایک عزت وہ ہے جو لوگ دیتے ہیں، ایک عزت وہ ہے جو حسین دیتا ہے. وقت لگتا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ تو حسین کا ہے یا نہیں ہے، تو خدا کا ہے یا نہیں ہے. اس اخلاق پر، جو اخلاق اہل بیت ہے، اس پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، جو لوگوں کے پسند کی اخلاق پر چلتا ہے. جسے لوگ عزت دیتے ہیں وہ اور ہے، جسے حسین کا رب عزت دیتا ہے وہ اور ہے. اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے عقائد ایسے عالم سے نہ لو، مجھ تک پہنچنے کی اس عالم کو وسیلہ قرار نہ دو جو دنیا پرست ہو.
فَيَصُدُّكَ عَن طَرِيقِ مُحَبَّتِي، وہ نہ فقط مجھ تک پہنچائے گا نہیں، مجھ تک پہنچنے سے تمہیں روک دے گا. اولئک قطاع الطریق، حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا. یہ ہادی نہیں ہیں، یہ ذاکر نہیں ہیں، یہ ڈاکو ہیں. خدا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے مناجات کے انتظار میں. یہ موضوع اس لیے لیا کہ یہ مناجات ہم سیکھیں امام زین العابدین سے اور ان مناجات کو دہرائیں. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے دعائے کمیل پڑھی اور اچھی آواز میں جو پڑھ رہا ہے نہیں، دعا کرنے کی چیز ہے. مناجات پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھو اس کے بعد مناجات کرو. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اور اس مناجات کے خدا کتنا انتظار میں ہے. حدیث ہے کہ ماں جتنا اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، اگر بچہ پردیس میں ہے، بچہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے، ماں تڑپ رہی ہے، اس کے انتظار میں کب میرا بچہ مجھے ماں کہے گا، میرے سینے سے لگے گا، خدا اس سے بہت زیادہ تیرے انتظار میں ہے. اچھا یہ مجبوری ہے کہ اس طرح بیان کرنا پڑتا ہے. وَإِلَّا ماں کی محبت کہاں اور خدا کی محبت کہاں. ماں محدود ہے، مخلوق ہے، خدا خالق ہے، خالق محبت ہے اور بی نہایت ہے، لامحدود ہے. خدا کی آپ سے محبت لامحدود محبت ہے. 70 ماہ 1000 ماہ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تشبیہ کے لیے، استعارہ کے لیے ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے ذکر کی کیا حیثیت ہے؟ میں اگر اس کا ذکر کروں، جواب کیا ہے؟ وہ میرا ذکر کرے گا. اللہ اکبر. حسین نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے حسین کا جو ذکر کیا اس کی مثال ابھی جو دنیا میں ہے، اتنے لوگوں کے لبوں پر یا حسین جاری کر دیا. یہ سارا ذکر حسین ذکر اللہ ہے، اللہ کا حسین کا ذکر ہے. وَإِلَّا ان تمام پابندیوں کے بعد، ان تمام حالات کے بعد، وہ حالات کیا ہوئے، تاریخ میں کیا ہوا، ہم وہاں بیان کر رہے ہیں. حیدری چوک پہ جو غیور صاحب نے کہا تھا کہ تاریخ سے حقائق کو آپ جان سکیں گے، حقائق وہاں جان سکیں گے، یہاں آپ اپنے حقائق جان سکیں گے کہ آپ کے دل میں کیا خزینے ہیں، کیا خزانے ہیں، آپ کو کیا معرفت کے خزانے حاصل ہیں. یہ صحیفہ سجادیہ ہم میں سے کتنوں کے موبائل میں ہے اور وہ موبائل بتا دیتا ہے کہ وہ ایپ ہم نے کتنے دن پہلے کھولی تھی. سب دیکھ لیں. تو یہاں پیش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم ان چیزوں کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ آپ محسوس نہیں کریں گے. اور یہ آج سارا ہمارا مقدمے میں چلا کہ ہم پہلی مناجات کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. پہلی مناجات کیا ہے؟ مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. کتنا خوبصورت آغاز ہے. ہمیں ضرورت جس کی اس کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں. اگر ہم توبہ نہ کریں تو خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے. تو پہلی مناجات مناجات تائبین. الہی البستنی الخطایا صوب مذلتی. قربان جاؤں الہی، اللہ اس کو جب یہ سے میرے اللہ کو الہی کہتے ہیں، اس نے آپ کو ان تمام گناہوں کے بعد، ان تمام جسارتوں کے بعد، ان تمام گستاخیوں کے بعد اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کہہ سکیں الہی. اگر کسی باپ کی بھی اتنی کسی بیٹے نے مخالفت کی ہو نا، تو وہ اپنے بیٹے کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، میرے بابا کہنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھ، خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ہو، دیکھ لیں باقی لوگ دیکھ جہاں ہو رہا ہے، جو والدین ناراض ہیں اپنی اولاد سے، وہ اولاد کا اپنے کو باپ پکارنا، ماں پکارنا ماں برداشت نہیں کرتی. الہی البستنی الخطایا، میری خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس اڑا دیا ہے.
اللہ اکبر. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا ہم کتنے ہیں, 2 ارب ہیں, لیکن کون سا ذلت کا لباس ہم نے زیب تن کیا ہوا ہے مسلمانوں نے. کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری خطاؤں نے. وَجَلَّلَنِ الْتَبَاعُدَ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي, اور مجھے لباس صرف ایک یہ لباس پہنا ہوا ہے, ایک لباس نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ تجھ سے دور ہونے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے لباس نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں. بچے کو دیکھا جو نوزاد ہوتا ہے اس کو باندھتے ہیں, اس طرح میری غلطیوں کی وجہ سے, تجھ سے دوری کی وجہ سے امام تعلیم دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کا اقرار کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک. وہ گناہ, وہ غلطی, وہ لغزش بہتر ہے اس نماز سے, اس حسنہ سے, اس صدقے سے جو تجھے مغرور کر دے. یہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد تو پشیمان ہو جائے. اگر گناہگار ہو تو دور نہیں ہوئے ہو, اس لیے کہ گناہ کے بعد پشیمان ہونا عبودیت ہے, اطاعت کے بعد اترانا معصیت ہے, وہ اطاعت ہی نہیں ہے. الہی البستنی, الہی اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ کا لفظ اتنا خوبصورت ہے. بسم اللہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ. کلمہ اخلاص میں پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ. شہادت میں کیا آتا ہے؟ اللہ. اللہ وہ اسم ہے جو ذات کا ہے, صفت کا نہیں ہے. وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. اب میں ان تمام جملے جو میرے ذہن میں آتے ہیں ان سب کی تشریح کروں تو پھر وقت بہت چلا جاتا ہے. یہ ان کے لیے جو عربی سمجھتے ہیں, اور آپ میں سب کو سمجھنا چاہیے. اتنا, یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے, اتنا سب کو آنا چاہیے. کمال توحید کیا ہے؟ نفی الصفات عن. باقی تمام اسماء حسنہ صفات کے ہیں, اللہ ذات کا ہے. باقی اسم قادر ہے, خالق ہے, وہ صفت کے لحاظ سے ہے. اللہ صفت کے لحاظ سے نہیں ہے. علم ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے. رحمان بھی علم ہے, لیکن رحمان علم ہے صفت رحمت کے ذریعے. باقی جو نام ہیں وہ اللہ کے بعد آ سکتے ہیں. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. رحیم اللہ ہے کہنا غلط ہے. یہ خوبصورت نام, یہ اسم جلالہ, یہ آپ کو حاصل ہے.